وسلم مظہر اول مرسل خاتم صلی اللہ علیہ وسلم مظہر اول مرسل خاتم صلی اللہ علیہ وسلم کفر کی ظلمات جس نے مٹائی دین کی دولت جس نے لٹائی کفر کی ظلمات فرمایا کہ ارکان اربع کی تصنیف میں یہ واقعہ بھی شامل رہا ہے، اور یہ بھی ایک بڑا سبب رہا ہے اس علمی معرفت الآراء کتاب کی تصنیف کا۔ آپ سمجھ سکتے ہیں مولانا رحمت اللہ علیہ ہمیشہ حکومتوں کے ساتھ ناصحانہ اور خیرخواہانہ تعلق رکھتے تھے۔ مولانا کے بارے میں اگر کوئی یہ کہے کہ مولانا تنقید نہیں کرتے تھے تو یہ مولانا کی طرف غلط نسبت ہوگی۔ مولانا نے ہمیشہ حق کو حق کہا ہے اور باطل کو باطل کہا ہے۔ اسلوب الگ ہو سکتا ہے، طرز جداگانہ ہو سکتا ہے، عمل جداگانہ ہو سکتا ہے، لیکن فکری طور پر مولانا ہر حال میں اسلام کے غلبے کو دیکھنا چاہتے تھے۔ اس کے لیے زندگی کی آخری سانس تک ان سے جو بن سکا وہ کرتے رہے۔ آپ دیکھیے تو صحیح، مولانا کی زندگی کی ابتدا سیرت سید احمد شہید کی تصنیف و تالیف سے ہوتی ہے۔ اس کا ذرا آپ انتصاب پڑھ کے دیکھ لیجئے اور اس کا ابتدائیہ پڑھ کر کے دیکھ لیجئے۔ مولانا شہدائے بالا کوٹ کا پیغام لکھتے ہیں تو لکھتے ہیں کہ شہدائے بالا کوٹ کا پیغام یہ ہے کہ ہمیشہ روئے زمین پر ایک ایسے قطع ارضی کے حصول کی کوشش کی جاتی رہنی چاہیے جہاں پر اللہ کے احکام کو نافذ کیا جا سکے، جہاں اللہ کی شریعت کو نافذ کیا جا سکے، جہاں صرف شریعت کی حکمرانی ہو سکے۔ اور مولانا نے تو جس زمانے میں پاکستان میں جنرل ضیاء الحق کے خلاف تحریک چل رہی تھی بے نظیر بھٹو کی قیادت میں، اور گویا بے نظیر بھٹو کو یوں سمجھا جا رہا تھا کہ جیسے کوئی نجات دہندہ فرشتہ نازل ہو گیا ہو، اس وقت مولانا کا سفر ہوا پاکستان میں۔ تو مولانا نے پاکستان میں کراچی یونیورسٹی میں تقریر کرتے ہوئے یہ بات فرمائی کہ اسلام کو اقتدار کی ضرورت ہے۔ اسلام صرف اس لیے نہیں آیا ہے کہ وہ ہاتھ جوڑے خوشامد کرے، اسلام حکم دیتا ہے، اسلام روکتا ہے۔ اور مولانا نے بڑا لطیف استدلال کیا کہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کے لیے قرآن مجید میں امر و نہی کے جو صیغے استعمال ہوئے ہیں، ظاہر ہے کہ ان کے اندر خود استعلاء پایا جاتا ہے۔ بغیر استعلاء کے، بغیر غلبے کے، بغیر طاقت کے، بغیر قوت کے، بغیر اقتدار کے، ظاہر ہے کہ آپ احکام ایک مسجد میں نہیں نافذ کر سکتے ہیں، اور مسجد کے باہر نظام زندگی تو دور کی بات ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ یہ ایک ذریعہ ہے، ایک وسیلہ ہے، یہ اسلام میں مقصود نہیں ہے۔ مولانا رحمت اللہ علیہ دراصل اس فکر کے قائل تھے۔ کاروان زندگی میں مولانا نے تذکرہ کیا ہے اس کا کہ جب ان کا پہلی مرتبہ یمن میں سفر ہوا تو وہاں ان کی مولانا کی ملاقات شیخ یاسین عبدالعزیز سے ہوئی۔ ان سے اس سلسلے میں مولانا کا جو ڈسکشن ہوا اس کا خلاصہ مولانا نے نقل کیا ہے کہ شیخ یاسین عبدالعزیز نے یہ نظریہ پیش کیا کہ مسلمانوں کے اقتدار پر غالب ہونے کے دو طریقے ہو سکتے ہیں۔ ایک طریقہ تو یہ ہے کہ اہل ایمان کرسیوں تک پہنچ جائیں، اور ایک طریقہ یہ ہے کہ ایمان کو کرسی والوں تک پہنچا دیا جائے۔ تو شیخ یاسین کا نظریہ یہ تھا کہ ایمان کی دعوت کرسی والوں تک پہنچا دیا جائے، اہل کرسی فکری طور پر، ذہنی طور پر ہر طرح سے مسلمان ہو جائیں۔
وہی نظریہ شیخ ابو الحسن ندوی کا تھا، زندگی بھر وہ اس کی تگ و دو کرتے رہے، وہ حکمرانوں کو قدم قدم پر متوجہ کرتے رہے، اور وہ بہت بے لوث تھے، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے۔ اس لیے اپنے ملک کی حکومتیں اپنی سختی اور اپنی شدت اور اپنے تعصبات کے باوجود مولانا کا پورا احترام کیا کرتی تھیں۔ مولانا ان کو بھی خطوط لکھا کرتے تھے، ان سے بھی ملاقات کو مولانا مناسب سمجھا کرتے تھے۔ مجھے کہہ دینے دیجئے اور عرض کر دینے دیجئے، مولانا کا یہی تو امتیاز تھا، اور یہی تو مولانا کی وہ خوبی تھی جو ان کو دوسروں سے ممتاز کرتی ہے۔ جس وقت دور یہ چل رہا ہے کہ لوگ وزیر اعظم ہو کہ وزیر اعلیٰ ہو کہ ایک چھوٹا سا نیتا ہو، اس سے ملاقات کو اپنے مفادات کو بھنانے کے لیے غنیمت موقع سمجھتے ہیں، یعنی ذہبی گویا گولڈن اپارچونٹی سمجھتے ہیں، اور اس سے ملاقات پر فخر محسوس کرتے ہیں، اور فوٹو شیئر کیے جاتے ہیں کہ آج فلاں سے ملاقات ہوئی اور فلاں نے حاضری دی۔ مولانا علی میاں رحمۃ اللہ علیہ کے مزاج کو جاننے والے جانتے ہیں کہ ان میں کیسا استغنا تھا اور وہ کیسے بے لوث تھے۔ اٹل بہاری واجپئی مولانا کی علالت کے آخری دور میں جب ندوے مولانا کی عیادت کے لیے گئے تو جو آدمی بستر مرگ پر پڑا ہوا تھا، جو آدمی اپنے عمر کے آخری مراحل کو طے کر رہا تھا، اس آدمی نے ایک ہی بات کہی، وزیر اعظم صاحب آپ کو اللہ نے موقع دیا ہے، ملک کی فکر کیجئے، ملک تباہ ہو رہا ہے، ملک تباہی کی طرف بڑھ رہا ہے، آپ ملک کی فکر کیجئے۔ جب کوئی بے لوث سپاہی اور کوئی مخلص داعی اس درد کے ساتھ کوئی بات کرتا ہے تو اس کا اثر پڑنا ایک لازمی سی بات ہے۔ آج اگر آپ تجزیہ کیجئے تحریکات کا، تنظیموں کا، افراد کا، اور خود مولانا کو پڑھ لیجئے، مولانا نے بھی ان امراض کی طرف نشاندہی کی ہے جو امراض عام طور پر پائے جاتے ہیں، لیکن اب وہ نمایاں ہو رہے ہیں۔ اب چونکہ رتیں بدل گئی ہیں، طریقے بدل گئے ہیں، طرز بدل گئے ہیں، جو چیزیں پہلے ڈھکی چھپی ہوا کرتی تھیں وہ اب ظاہر ہو جاتی ہیں، مفادات واضح ہو کر کے دندنانے لگتے ہیں، سامنے آنے لگتے ہیں، اب چیزیں ڈھکی چھپی نہیں رہ جاتی ہیں، تو اس وجہ سے وہ امراض اب نمایاں ہو کر کے سامنے آ رہے ہیں۔ آپ کو یقین کیجئے کہ جب وہ ان چیزوں کو دیکھا جاتا ہے اور ان کا تجزیہ کیا جاتا ہے اور خاص طور پر موازنہ کیا جاتا ہے، ملی مفاد کس حد تک ہے، مذہبی مفاد کس حد تک ہے، ذاتی مفاد کس حد تک ہے، تنظیمی مفاد کس حد تک ہے، آخر اخلاص کس قدر ہے، کہاں تک کام کر رہا ہے، تو یقین جانیے کہ پھر یہ کہتے ہوئے اٹھ جانے کا دل کرتا ہے کہ میں اٹھ کے اس لیے اس بزم سے چلا آیا، بتاتے سب تھے مگر عشق تھا کسی کو نہیں،